بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، 27 رمضان المبارک کی رات کو لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اصل میں اکابرین کے اقوال ہیں۔ ان اقوال کی روشنی میں راجح قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ہے کہ 27 رمضان لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن یقینی نہیں ہے، زیادہ راجح ہے، اس کا اعتبار زیادہ کیا گیا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ پاک 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرشتے بندوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کی ایک خاص نماز ہے، برکت کے لیے، دولت کے لیے، راحت کے لیے، آرام کے لیے، نیک اولاد کے لیے، جو آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس نماز کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ 2 رکعت نماز کی نیت باندھیں اور اس کے ساتھ آپ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 27 مرتبہ قل ھو اللہ احد، اس طرح دوسری رکعت میں بھی 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں اور 27 مرتبہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کریں نماز میں۔ اس طرح نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں پوری فرمائیں گے، آپ کو دولت عطا فرمائیں گے، آپ کو مالا مال فرمائیں گے، آپ کے دل میں غنہ بخشیں گے، اور ہر بیماری سے، تکلیف سے اور مصائب سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ایک مبارک نماز ہے۔ قل ھو اللہ احد تو اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو مرحمت فرمائی، اس کے مضامین توحید اور اخلاص پر ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام بھی اخلاص رکھا گیا ہے۔ اور ایسی باتیں جو خالصتاً توحید کی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبوب صورت ہے۔ کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے اور پھر اور قرات کرتے تھے دوسری صورتوں کی، قرآن مجید میں سے کہیں سے۔ صحابہ نے ان پر ابجیکشن لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت ہوئی، آپ نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اس صورت کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ یہ صورت مبارکہ بڑی وزندار، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خاص عمل ہے صورت اخلاص کا، وہ اس کا ورد بتلایا کرتے تھے، اور فرمان ہے ان کا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا امت محمد کو بخشنے کا ارادہ نہ ہوتا تو اس امت کو قل ھو اللہ احد عطا نہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس شاگردوں کا ہجوم ہوتا تھا، تو جب چھٹی کا وقت ہوتا اس سے پہلے فرماتے تھے یہ جو گھڑے رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر پانی بھر کے آؤ اور ان کے منہ بند کر دو۔ منہ بند کر دیے جاتے تھے تو حضرت قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، پھونک مارتے تھے۔ چھٹی کا وقت ہوا، کھانے کا ٹائم ہو گیا، طلباء کو کہتے تھے کہ اب ان کو کھولو۔ ان کو کھولتے تو اس کے اندر سے پلاؤ نکلتا تھا، خوبصورت قسم کا، کھانے کا، مزیدار، ذائقے دار، خوشبودار، تو وہ طلباء اس کو کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک طالب کے ذہن میں آیا کہ استاد پڑھتے تو قل ھو اللہ احد ہیں، تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اب وہ اپنے گھر میں پہنچا، جب وہاں پہنچا تو اپنی اماں کو کہا کہ پتیلا لاؤ بڑا، وہ لائیں تو کہا اس کے اندر پانی ڈالو اور آج میں اس کو آپ کے لیے بڑا قیمتی کھانا بنا رہا ہوں۔ وہ پڑھتا رہا اور شف شف کرتا رہا، پھونکے مارتا رہا، وہ سارا دن لگ گیا۔ ماں نے کہا کیا دماغ خراب کیا ہوا ہے، آپ نے پورے گھر کو اپنے پھونکے بنائے ہوئے ہیں، کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا استاد پڑھا کرتے ہیں تو یہ زردہ پلاؤ بن جاتا ہے، تو میں بھی وہ پلاؤ بنا رہا ہوں۔ جا کے کھولا تو وہ پانی کا پانی رکھا ہوا تھا۔ استاد کے پاس گیا، استاد جی آپ بھی تو یہی پڑھتے ہیں، تو میں بھی پڑھتا ہوں۔ فرمایا ارے بچے اب میرے سامنے رکھو، ابھی میں پڑھتا ہوں۔ رکھا تو انہوں نے دم کیا تو وہ پلاؤ نکلا۔ تو فرمایا کہ پڑھنی صورت اخلاص چاہیے، لیکن منہ بھی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کا چاہیے۔
زبان بھی اس کی ہونی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے کلام میں تاثیر تو ضرور ہے۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی بے انتہا کھلائیں گے اور اپنے بے شمار بے حساب رزق میں سے عطا فرمائیں گے۔ لیلۃ القدر کی رات میں اس طرح سورۃ اخلاص کا یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار عنایات اور الطاف باری، اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کی بارش آپ پر برسے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔